یہ ٹائم ہے ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنے کا. جب آپ کو پتہ ہے کہ دو رائے ہیں، اسلاف میں دو طرح کے اعمال ہیں موجود ہیں، آپ کیوں ان چیزوں پہ لوگوں کو ایک رائے لگا کر چھاپ لگا دیتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے، یہ علمی کتابیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، آپ پر الزام ہے کہ یہ سارے نیم رافضی ٹولہ ہے، مجھ پر بھی یہ الزام ہے، مجھ پر بھی ہے. آپ اندازہ کریں میں جو اختلاف کر رہا ہوں علی بھائی سے، مجھ پر بھی یہ الزام ہے کہ محمد علی مرزا صاحب سے میں اختلاف کرتے ہوئے مجھ پہ الزام ہے کہ یہ نیم رافضی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں مجھ پہ اختلاف کیوں ہے. علمی کتابی سنیں، آپ دل ٹھنڈے کریں، آپ کے دل خوش ہوں گے. کیونکہ علمی کتابیوں میں بھی کئی کیٹیگوریز ہیں. جو اچھے علمی کتابی ہیں نا، وہ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ طریقہ ہوتا ہے اختلاف رائے کرنے کا، سبحان اللہ، پتہ چل کتابی وٹ ایور. تو یہ کیوں ہوا 2017-18 میں؟ یہ جو حافظ ابو یحییٰ نورپوری ہیں، جب ان کی لانچنگ بہت زوروں پر تھی نا، اتنی ویڈیوز یہ بنا رہے تھے ہر حسینی موضوع پر، کہہ رہے تھے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. اس وقت نا ہم نے ایک ٹیم بنائی، جو ٹیم سامنے کبھی نہیں آئی. وہاں پہ آدھے گھنٹے، وہ لمبے بہت ہو گئے. ہم نے اس میں اوریجنل کتابوں کے سکین لگائے. مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ بھائی جو عربی عبارات ہیں نا، ہم چاہتے ہیں وہ آپ سے پڑھوائیں، آپ ان کا نا شرح کریں، پڑھیں. الحمدللہ مجھ گناہگار کو جو تھوڑا بہت پتہ ہے، میرے پاس آئیں وہ چیزیں، میں نے الحمدللہ اس میں عربی میں پڑھا. وہ چیزیں جب محترم انجینئر علی بھائی کے پاس پہنچی، مرزا صاحب کے پاس، تو انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر تہنیتی پیغام بھیجا آدھے گھنٹے کا. وہ ان کی امانت ہے، وہ ہم پبلک میں شیئر نہیں کر سکتے. وہ آدھے گھنٹے کا پیغام بھیجا اور انہوں نے، وہ خود رو پڑے اس میں، کیونکہ اس میں انہوں نے ہمارے ایک استاد محترم کا ذکر کیا. وہ رو پڑے باخدا، وہ آنسوں سے رو رہے تھے. کہتے یار مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کوئی تو کھڑا ہوا اس ظالم کے خلاف کہ یہ دھوکہ دجل کر رہا تھا. وہ بزی تھے بہت زیادہ. وہ کہتے میں اس کو اتنا توجہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ محترم ان کو ایڈریس کریں تاکہ اس کو فیم ملے، وہ اس کو ملی نہیں. ہم نے اس کے اپنے استادوں کی کتابوں سے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی کتابوں سے نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، فلاں جگہ اس نے عربی میں ڈنڈی ماری، فلاں جگہ اس نے حدیث میں ڈنڈی ماری، فلاں جگہ اس نے علم الرجال میں ڈنڈی ماری. یہ 2018 کا میں واقعہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں اب علمی کتابیوں کے ساتھ درخواست یہ کروں گا، آپ لوگوں نے جب میرا اختلاف آیا اس کے اوپر آئی ڈراپس کا ایک مسئلہ، چھوٹ یار یہ فقہی مسئلے کیا ہے اس میں تو کہتا ہوں دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں، جس کو جو آسان لگتا ہے لے لو، اپنے تقوی کی بات ہے. جب اس میں آپ کو رائے دو مل رہی تو کیا ہے اس میں، کوئی فقہی مسائل میں اتنا لڑنے کی ضرورت کیا ہے. اس پہ الحمدللہ جو تھا نا صحیح اوریجنل علمی کتابی گروپ، انہوں نے کہا ماشاءاللہ یار کمال کر دیا، بہت اچھا طریقہ اختلاف کرنے کا. آپ جا کے کامنٹس دیکھ لیں، آپ یوٹیوب کے اوپر ریٹنگز آپ کو بتائیں گی، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اچھا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے کہا، یہ میں علمی کتابیوں کی کلاسیفیکیشنز آپ کو بتانے لگا ہوں. دوسرے گروپ نے کہا نہیں انہوں نے تو یہ بات ایسے کی ہی نہیں ہے. وہ پھر انجیکشن والی ویڈیو کا بھی اس میں ریفرنس، نہیں وہ کووڈ ویکسین تو انہوں نے کہا ہی نہیں. ایسے لوگ پرانی ویڈیو کاٹ کے یہ کر کے وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ بندہ ڈاکٹر کا کامنٹ ہے، پڑھ لیں. میڈیکل ڈاکٹر کہہ رہا ہاں مجھے پتا ہے کووڈ ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر انہوں نے مرشد نے یہ نہیں فرمایا. اچھا وہیں پہ ایک اور ڈاکٹر کا کامنٹ پڑھیں. یہ اب میں بتانے لگا ہوں تیسرا علمی کتابی گروپ. تیسرا گروپ یہ ہے، یہ علمی کتابی کی کلاسیفیکیشنز ہیں. تو یہ وہ گروپ ہے جو بالکل اندھے مقلد ہیں اور یہ بہت خطرناک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرشد کو بدنام کروا رہے ہیں. وہاں بھی ایک ڈاکٹر نے کمنٹ کیا، اس نے کہا تم ایک مبغض ہو، تم ایک حاسد ہو، تم ایک شہرت کے طلبگار ہو. میں نے کہا استغفر اللہ یار، میں نے اس بندے کو جواب ہی نہیں دیا. وہاں لوگ اس کو جواب دے رہے تھے. یہ لوگ مجھے، اس نے یہ باتیں کہیں اور اس نے کہا تمہیں لانچ کر رہا ہے کوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس زمانے میں یہ جس چینل پہ مجھے انوائٹ کیا گیا نا، جس زمانے پہ یہ چینل آپ کے مرشد کے ٹیم ممبر چلا رہے تھے نا، آفیشیل ٹیم ممبر تھا ایک بندہ، اس وقت بھی آپ کے مرشد نے میری قادیانیت پہ ان سے اختلاف والی ویڈیو کو ریموو نہیں کروایا. آج بھی جا کے دیکھ لیں، اکثریت نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوا. پرانی ہے وہ، 2-3 سال، وہ بھی 2.5-3 سال پہلے بنی تھی. انہیں پتہ ہے میرے بارے میں، وہ ہی نوز می، ہی نیور ٹولڈ دیم ٹو ریموو دیٹ ویڈیو. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے لانچ کیا گیا. پھر تو مجھے لانچ کرنے والے وہ خود ہیں. اور میں یہاں سے 2001 سے لانچ ہوا ہوں. جب 11 ستمبر ہوئی تھی تب سے ہم اس میدان میں کودے ہوئے ہیں، اور تب سے ہم دین کی تبلیغ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہونی چاہیے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں. یہ کرنا ہمارے لیے اس وقت کی ضرورت ہے. یہ امر
ہم پہ فرض ہو چکا ہے. آپ اگر اس وقت بھی کہیں گے نا کہ میری یہ دکان ہے اور وہ دکان ہے, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ہم بھائی جو میرے پہ غلیظ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کے مرشد نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا, نہ سوچا ہوگا. آپ لوگ اپنے مرشد کی وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آپ ان کو مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ مس گائیڈ بھی کرتے ہیں. ان کے ساری ٹیم کے لوگ میرے دوست ہیں الحمدللہ, تقریباً سبھی میرے بھائی ہیں, میرے ان سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. تو ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں لانچ ہو گیا ہوں, کیسے یار آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جب ایسا کرتے ہیں نا تو آپ لوگ یہ والا جو تیسرا گروپ ہے, میں نے 3 گروپ بتا دیے. ایک گروپ وہ جو کہتا ہے یار ماشاءاللہ اختلاف ہے, کوئی بات نہیں, بیوٹیفل, آئی ریسپیکٹ آل آف یو, فائن. دوسرا گروپ ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہوا ہوگا, ایسا ہوگا. ان کو وہ حدیث سامنے پڑی بھی جو ہوتی ہے نا, جیسے یہ کہ یار یہ بخاری مسلم کی حدیث, نہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی, آثار نہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہی, وہ چلو کوئی بات نہیں, محبت ہے, محبت میں تھوڑا غلو ہو گیا. تیسرا جو غلات کا گروہ ہے نا, وہ یہ دوسرا بھی غلو کرتا ہے تھوڑا سا, لیکن چلو کوئی بات نہیں, اعتبار ان کو زیادہ کسی پر. جو تیسرا گروہ ہے نا وہ ایکسٹریم مس گائیڈنس کے اوپر ہے. وہ ایکسٹریم مس گائیڈنس اس لیے کہ وہ طرح طرح کی بدزنی کرتا ہے, جو کہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ گناہ ہے, اثم ہے, اللہ نے کہا ایسا مت کرو, اور پھر وہ الزامات بھی لگاتا ہے, بہتانات بھی لگاتا ہے. یہ تو اپنی آخرت کی خیر بنائے. اور وہ میں نے مثال کس کی دی؟ ڈاکٹر کی دی, ایک میڈیکل مسئلے میں. یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ ان کے شر سے مجھے بچائے. اور یہ ایسا گروہ ابو یحییٰ کے پیچھے بھی ہے, بہت خطرناک ہے. آپ ان سے ذرا سا اختلاف کریں, اوئے رافضی. اسی طرح ہمارے حسینیوں میں ایک ایسا گروہ کہ آپ ان سے ذرا سا اختلاف کریں, اوئے ناسبی. لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسے نہ کریں. اور خاص طور پہ یہ جو امیر شام والا معاملہ ہے, اس میں تو آپ بہت محتاط ہو کے چلیں. آپ پر تو پہلے ہی الزام ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے.